نیشنل سیکیورٹی کا موضوع بنا دیا ہے۔ اور میں نے یہ قومی اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ المیہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام ایٹمی طاقتیں بشمول امریکہ، روس، یورپ، جن کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ترین ہتھیار دنیا میں موجود ہیں، اس وبا کے آگے سب بے بس نظر آئے اور پوری دنیا وینٹیلیٹرز تلاش کر رہی تھی۔ تو یہ ایک انسانیت کے لیے ویک اپ کال ہے کہ ہمیں اپنے اپنے ملکوں میں ہیلتھ سیکٹر کو مزید بیف اپ کرنا ہے تاکہ آئندہ ہم کسی ایسی مشکل یا وبا کا بہتر طور پہ سامنا کر سکیں اور کم سے کم اس کا نقصان ہمیں ہو۔ تو آج ان ڈاکٹرز کے نمائندوں سے جو ہمیں معلومات ملی ہیں اس نے ہمیں بہت تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کہ جو اس وقت فرنٹ لائن پر پاکستانی قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال کے لوگوں کو صحت دینے کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیے، ان کے بنیادی مسائل کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور آج وہ شعبہ کہ جو پوری دنیا کے لیے ٹاپ پرائرٹی بن چکا ہے، اس شعبے کی ریگولیٹری باڈی کو فٹ بال بنا دیا گیا ہے۔ پی ایم ڈی سی جو کہ اس شعبے کا ریگولیشن کرنے والا ادارہ ہے، جس طرح کہ انجینئرنگ کاؤنسل انجینئرنگ کو کرتی ہے، بار کاؤنسل لا کو کرتی ہے، ہر شعبے کا ریگولیشن کا ادارہ ہے۔ پی ایم ڈی سی جو اس شعبے کا ادارہ ہے، اس کی تباہی کا آغاز سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ہاتھوں شروع ہوا اور حضرت عمران احمد خان نیازی صاحب کے ہاتھوں وہ نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اور اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ ہمارے ڈاکٹرز ادا کر رہے ہیں۔ اس کی قیمت ہمارا ہیلتھ کا شعبہ ادا کر رہا ہے۔ آج پورے پاکستان میں ہیلتھ کیئر کا شعبہ بدترین بحران کا سامنا کر رہا ہے، چونکہ یہ حکومت پی ایم ڈی سی کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا اور بدستور یہ اپنی ضد پر اور انا پہ قائم ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اب جوائنٹ سیشن کے ذریعے پی ایم سی کا ادارہ قائم کرے، جس کے تحت یہ پاکستان میں وہ نظام لانا چاہتے ہیں جو ہمارے حالات اور واقعات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح پنجاب کے اندر انہوں نے جو قانون بنایا اس سے یہ ہیلتھ کیئر شعبے کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، جس سے غریب آدمی، عام آدمی کے لیے سرکاری ہسپتالوں سے علاج کروانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ پاکستان امیروں کا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا پاکستان ہے، جن کی اکثریت سطح غربت کے قریب ہے۔ بشکریہ عمران خان چونکہ 2 سالوں میں 2 کروڑ عوام مزید غربت کے نیچے چلے گئے ہیں۔ تو ایک ملک جس کی اقتصادی ترقی میں بہت پسماندگی ہے، جہاں پر لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ اکثریت میں ہیں، وہاں پہ اگر مہنگا علاج دیا جائے گا، پرائیویٹ سیکٹر والے نرخ کر دیے جائیں گے، تو وہ لوگ علاج کیسے کروائیں گے؟ اور جو وائی ڈی اے نے ہمیں تحفظات بتائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت حق بجانب ہیں اور حکومت کا فرض ہے کہ فوری طور پہ ان پہ غور کرے اور پنجاب اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون حکومت کی اس بلڈوز قانون سازی کے خلاف بھرپور آواز اٹھائے گی۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر بھی ہم جو یہ پی ایم سی کا قانون بلڈوز کر کے لانا چاہتے ہیں، اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے۔ آج ہمیں یہ بھی سن کر بہت دکھ ہوا ہے کہ 6000
پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز جن کے لیے ہماری حکومت نے میڈیکل یونیورسٹیز بنا کر اعلیٰ تعلیم کا پروگرام شروع کیا تھا ایم ڈی ایم ایس کا، اس حکومت نے اس پروگرام کو ڈس اون کر رکھا ہے اور ان 6,000 ینگ ڈاکٹرز کو جو 4 سال پوسٹ گریجویشن کے اوپر خرچ کر چکے ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، انہیں ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، جبکہ یہ سب پبلک سیکٹر ہاسپٹلز کے اندر اپنی ٹریننگ لے چکے ہیں اور پروفیسرز کی نگرانی میں انہوں نے ٹریننگ لی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان 6,000 ینگ ڈاکٹرز کی پوسٹ گریجویشن کی جو کوالیفیکیشن ہے اسے فی الفور ریکگنائز کیا جائے تاکہ یہ اپنی محنت کا صلہ بھی پائیں اور یہ پبلک سیکٹر میں آ کے دور دراز علاقوں میں جا کے اسپیشلسٹ کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دیں، جس سے ہیلتھ کیئر میں بہت بہتری آئے گی۔ اسی طرح 10 سے 12,000 وہ ڈاکٹرز جو بیرون ملک سے ڈگری لے کر آئے ہیں ان کو بھی ایک پینڈلم کی طرح سوئنگ کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں وہ ڈاکٹرز کے جو امتحان پاس کر چکے ہیں، جو پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی کا امتحان تھا اسے پاس کر چکے ہیں، تقریباً 10 ماہ گزر چکے ہیں، ان کو لائسنسز جاری نہیں کیے جا رہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ڈاکٹرز کو فوری طور پہ لائسنسز دیے جائیں۔ یہ صرف بیوروکریٹک نیگلیجنس ہے اس حکومت کی کہ وہ ڈاکٹرز جو امتحان پاس کر چکے ہیں، حکومت کا پرسکرائب امتحان پاس کر چکے ہیں، ان کو فوری طور پہ لائسنس جاری ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی خدمات سے اس ملک کا بھلا کر سکیں، لیکن ان کو بھی لٹکایا گیا ہے۔ اس حکومت کی صرف ایک ترجیح ہے کہ جھوٹے کیس نیب کے کیسے بنانے ہیں، جہاں پر لوگوں کا بھلا ہے۔ یہ مجھے ڈر ہے کہ جیسے پائلٹس کے ساتھ انہوں نے فیک لائسنسز کا ڈرامہ کیا ہے، ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کوئی ایسا ڈرامہ نہ کر دیں جس سے پوری دنیا کے اندر ہمارے ڈاکٹرز کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ خدا کے لیے اس قوم سے مذاق بند کریں۔ ہمارے ڈاکٹرز بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں، ہمارا ہیلتھ کیئر سیکٹر پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، تو ان ڈاکٹرز کی جو سرٹیفیکیشن ہے اس کو جاری کریں تاکہ یہ ڈاکٹرز اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ اسی طرح آج انہوں نے ہمیں آزاد کشمیر کے اندر جو ڈاکٹرز کے مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے، اور ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے آزاد جموں کشمیر میں، وہاں کے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مل کر ہم کوشش کریں گے کہ جو اے جے کے میں ڈاکٹرز کے مسائل ہیں اور مطالبات ہیں انشاءاللہ تعالی ان پر عمل درآمد کیا جائے گا تاکہ ان کو وہی سہولتیں حاصل ہوں جو ملک کے دیگر صوبوں میں ڈاکٹرز کو حاصل ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، اور پارٹی کے صدر جناب شہباز شریف صاحب سے میری بات ہوئی اور انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ میں اعلان کروں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت ہمارے ہیلتھ سیکٹر کی زبوں حالی ہے، جو 2 سالوں میں تباہی ہوئی ہے، اور چونکہ اب اس پینڈیمک نے ہمیں ایک کرائسس کی صورت میں اس مسئلے کو ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے، ہم پاکستان کے بہترین ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ مل کر نیشنل ہیلتھ چارٹر تیار کریں گے اور اسی طرح پروونشل ہیلتھ چارٹر تیار کریں گے، جس کو ہم قومی اسمبلی میں ایک بل کی صورت میں پیش کریں گے، اور صوبائی اسمبلی میں بھی پنجاب کے اندر جہاں پہ ہمیں بڑی اکثریت حاصل ہے، اپوزیشن کے اندر ہم بڑی پارٹی ہیں، تو ہم اس کو پیش کریں گے تاکہ پنجاب جو اس وقت سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، جس تباہی کا وہ دوچار ہے، جس تباہی سے وہ گزر رہا ہے، کوئی پاکستان کا کوئی اور صوبہ اتنی بری بد انتظامی کا شکار نہیں ہے۔ یہ پنجاب سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنی پڑے گی۔ وہ پنجاب کا صوبہ جس میں 10 سال
شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مثالی خدمت کی گئی. آج اس پنجاب کو پاکستان کا پسماندہ ترین صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہیلتھ سیکٹر کا بجٹ ختم ہو گیا ہے, تعلیم کا بجٹ ختم ہو گیا ہے, ہمارے تعلیمی ادارے تباہ ہو رہے ہیں, ہماری یونیورسٹیز کو گرانٹس نہیں مل رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں ٹیچروں کی تنخواہیں وہ کاٹنے پہ مجبور ہو چکے ہیں, ہمارا انفراسٹرکچر پنجاب کا سارا تباہ ہو گیا ہے. آپ کسی ضلع میں چلے جائیں, سڑکوں کی مینٹیننس پہ پچھلے 2 سالوں میں 1 روپیہ نہیں خرچ ہوا, اور جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں ان کے اوپر ٹول لگا کے عوام سے جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے. ایسی شاہراہیں کہ جہاں پر آپ 20-30 کلومیٹر سے زیادہ گاڑی نہیں چلا سکتے, وہاں پہ ٹول ٹیکس لگا کے لوگوں سے پیسہ وصول کیا جا رہا ہے. یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تو اس وقت پورے پنجاب کے اندر جو تباہی پی ٹی آئی نے مسلط کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پنجاب کے اندر اس کے حقوق اور اس کے مینڈیٹ کی آواز کو بلند کیا جائے. پنجاب نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا تھا اور ہمارے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, ہم سے یہ مینڈیٹ چھینا گیا ہے. اگر یہ مینڈیٹ چھینا گیا ہے تو اچھا ہوتا کہ کوئی خدمت کرتے, لیکن پنجاب کو یہ 50 سال پیچھے لے گئے ہیں. اس ساری ترقی کو جو ہم نے کی ہے, وہ سارے ادارے جو ہم نے بنائے ہیں, ایک ایک کر کے ان کے ہاتھوں وہ تباہ ہو رہا ہے. ہم پنجاب کی یہ تباہی پہ خاموش تماشائی نہیں بن سکتے, چونکہ ہم نے 10 سال اس کے لیے محنت کی ہے. عمران نیازی صاحب کو جواب دینا پڑے گا جو پنجاب کی وہ تباہی کر رہے ہیں, جو پنجاب کی گورننس تباہ کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے 9 سیکٹری بدلتے ہیں 2 سالوں کے اندر ہائر ایجوکیشن میں, ایک ڈویژن میں 6 کمشنر بدلتے ہیں, ایک ضلع میں 5 ڈپٹی کمشنر بدلتے ہیں, ایک صوبے میں 5 آئی جی بدلتے ہیں, 4 چیف سیکٹری بدلتے ہیں. اس طرح حکومت چلتی ہے, اس طرح گورننس ہوتی ہے. یہ وہ گڈ گورننس ہے؟ یہ گڈ گورننس نہیں ہے. اس کو پور گورننس بھی نہیں کہہ سکتے, اس کو ڈیزاسٹر گورننس کہیں گے. یہ تباہی کا راستہ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو میں پھر آخر میں شکریہ ادا کروں گا ان ڈاکٹرز کا کہ انہوں نے ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ادا کی ہے اور ہمارے پاس یہ تشریف لائے. چونکہ ہم پنجاب کے اندر بڑی اپوزیشن پارٹی ہیں, ہم ان کے مطالبات سے اتفاق کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر کے لیے, پاکستان کے ڈاکٹرز کے ویلفیئر کے لیے ہم نے پہلے بھی اپنی حکومت کے دوران بھی کوشش کی کہ ان کے مطالبات پر عمل کیا جائے اور اس نظام کو بہتر کیا جائے, اور انشاءاللہ اس ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, اسے مضبوط کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. میں آپ کچھ کرنے نہیں, ہم کہہ رہے ہیں پنجاب بچاؤ. یہ پنجاب تباہ ہو رہا ہے. نہیں, میں نے تو یہ کہا ہے, تحریک کی بات نہیں کی. میں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بات کریں کہ پنجاب کو بچایا جائے. تباہ ہو رہا ہے پنجاب, پنجاب سے انتقام لیا جا رہا ہے. کوئی دیکھیے, یہ صوبائیت نہیں ہے ہمارا. میری بات سن لیجئے. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. پنجاب کی کارکردگی سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے. پنجاب کی گورننس سے, جو کہ 55% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, 52% ملک کی اکانومی چلتی ہے. اگر پنجاب بیٹھ جائے گا تو پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گی, پاکستان کا نظام بیٹھے گا. اس لیے ہم نے 10 سال میرے بھائی بات دیکھیے, میں نے وہ بات کرنی ہے جو میں کر رہا ہوں. میں آپ کی بات اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا. ہم قومی جماعت ہیں, ہم پاکستان کی وفاقیت پہ یقین رکھتے ہیں. اس وفاقیت کے ناطے ہمارا حق ہے کہ پنجاب کے عوام نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, ہم اس مینڈیٹ کی بات کریں. پنجاب کے عوام نے مسلم لیگ نون کو سب سے بڑا مینڈیٹ دیا تھا. ہمارے اس مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے. اس مینڈیٹ کو چرا کے پنجاب کی
تباہی کی جا رہی ہے، تو کیا ہم پنجاب کے صوبے کی بات نہ کریں، اس کی تباہی کی بات نہ کریں، اس کی مس گورننس کی بات نہ کریں جو آج پنجاب میں پی ٹی آئی کے ہاتھوں ہو رہی ہے؟ پنجاب کے اندر اگر تباہی روکنے کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ پاکستان بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے، اس مقصد کے لیے تمام اپوزیشن پارٹیز مل کر آل پارٹیز کانفرنس کر رہی ہیں تاکہ ہم ملک کے اندر اپنے احتجاج کو ایک مربوط انداز میں لے کے چلیں۔ لہٰذا اس کے لیے جب اے پی سی کے پلیٹ فارم سے لائحہ عمل دیا جائے گا تو آپ کو آپ کے سوالات کا جواب مل جائے گا، لیکن آج ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر پہ بات کریں، اور نیشنل ہیلتھ چارٹر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی ڈاکٹرز کے ساتھ اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے ساتھ مل کر مرتب کریں گے تاکہ پاکستان کے اندر ہم مستقبل میں ایک بہترین ہیلتھ کیئر نظام کو یقینی بنا سکیں۔ الفت بھائی، ڈاکٹر سے گل سن لو۔ ایک منٹ جی، ڈاکٹر صاحب بات کر لیں پھر آپ سوال کیجیے گا۔ جی جی اسمبلی کے فورم پہ ادھر قریب ہو جانا، ادھر قریب۔ اسمبلی کے فورم پہ جو اسمبلی کا بزنس ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ پہ اور جو امور حکومت ہے اس پہ بے شک کھل کے بات کی ہے، اسمبلی میں بھی اور میڈیا پہ بھی۔ اس چیز کے باوجود کہ سختیاں بھی اور آزمائشیں بھی ہیں، اس چیز کے باوجود بھی کہ ہم سب پہ جھوٹے کیس بنائے گئے، اس چیز کے باوجود بھی کہ ہمیں جیلوں میں ڈال دیا گیا، لیکن آپ گواہ ہیں، میں پبلک کی بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کے کسی ایک کارکن کے جو قدم ان میں لغزش نہیں آئی، اور جو بار بار ایک منٹ ایک بات یہ سن لے۔ گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی بات جب مسلم لیگ نیم یا اپوزیشن کرتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تحریک چلانا ہے، ہم نے ہر شہر میں ہڑتال کرنی، ہنگامے کرنے ہیں۔ آپ لوگ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ بزدار صاحب کا پنجاب جیسے صوبے پہ وزیر اعلیٰ ہونا کسی کا دل مانتا ہے؟ مطلب یہ تو خود لگتا ہے کہ جیسے کوئی انتقام ہے یا یہ ہے، لیکن مقصد یہ ہے پنجاب بچاؤ۔ جتنی محنت آپ نے کی ہے نا، ہم نے اتنی محنت جب ضائع ہو رہی ہے، پنجاب بچاؤ سے یہ نہیں ہے کہ کوئی صبائیت ہے۔ آپ سے مشورہ کریں گے، آپ سے مشورہ کر کے کریں گے۔ دیکھیے اس وقت چلیں ڈاکٹر صاحب ذرا میرا خیال ہے ایک منٹ ذرا ڈاکٹرز بھی بات کریں۔ صاحب بھی سن لیں، سلمان بھائی، فاروقی صاحب بھی، فاروقی بھائی آپ سینئر آدمی ہیں، بس اس کے بعد میرے علم میں نہیں ہے ابھی۔ اچھا ایسا صاحب ایک سوال کا جواب دیتے پھر ادھر چلے جائیں جی۔ گے۔ آپ نے کہا پنجاب کا مینڈیٹ جو ہے وہ چلایا گیا ہے، اس کے حقوق کی ہم تحفظ کریں گے۔ مینڈیٹ پی ٹی آئی نے تو نہیں چلایا، جنہوں نے چلایا آج کھل کے نام دے دیں تاکہ یہ مسئلہ تو حل ہو اور عوام کو پتہ چلے پنجاب کی بات۔ دیکھیے سارا کام احسن بھائی نے کرنا ہے۔ دیکھیے پنجاب کا مینڈیٹ جمہوریت کی وائلیشن کر کے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے چرایا ہے۔ جب 2013 کے انتخابات ہوئے تو وہاں پر پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت تھی اور یہ آپشن نواز شریف صاحب کو دی گئی کہ ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر کے پی میں حکومت بنا سکتے تھے، لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ کے پی میں سب سے بڑی جماعت چونکہ پی ٹی آئی ہے، ہمیں ان کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں ہمیں حکومت بنانا دینا چاہیے۔ بائی سیم ٹوکن پنجاب کے اندر یہ پی ایم ایل این کا مینڈیٹ تھا، ہم سب سے بڑی جماعت تھے، ہمارا حق تھا کہ ہم یہاں حکومت بناتے، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے جو ہارس ٹریڈنگ کی گئی،
جو غیر جمہوری ہتھ کنڈے اپنائے گئے اس سے اراکین اسمبلی کو دباؤ کے ذریعے پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اس مینڈیٹ کو حکومت نہیں بنانے دی گئی جس نے 10 سال یہاں پہ خدمت کی تھی. ہر صوبے کے اندر کے پی میں پی ٹی آئی واپس آ گئی, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی واپس آ گئی. کیا کوئی یہ مان سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون نے اتنی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ حکومت نہ بنا سکتی؟ حالانکہ پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس کی کارکردگی کو اس کے دشمن بھی مانتے تھے. لہٰذا یہ پنجاب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, پنجاب کا مینڈیٹ چرایا گیا اور اس کے بعد آج پنجاب کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پنجاب کے اندر اتنی نااہلی ہے کہ خود حکومت کے لوگ کہنے پہ مجبور ہیں. آپ میڈیا میں پوچھیں, میڈیا کے ہر اینکر یہ کہتا ہے کہ پنجاب کیسے چل رہا ہے. تو اگر آج ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے اسے تباہ کیا جا رہا ہے, اس کو بچانا ضروری ہے, پنجاب کی ترقی کو جو ہم نے 10 سال میں کیا اسے بچانا ضروری ہے, تو اس میں صوبائیت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو قومی جذبہ ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہے ہیں. جی سر ڈاکٹر صاحب کی سننے آج ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب کا اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کا وفد یہاں پہ آیا ہے. ہم شکر گزار ہیں جناب جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون جناب احسن اقبال صاحب, سابق وزیر صحت میڈم سائرہ طاہرہ صاحبہ, خواجہ سلمان صاحب ہمارے سابق صوبائی وزیر صحت. میرے ساتھ آزاد کشمیر سے ڈاکٹر وقار بٹ صاحب موجود ہیں اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب کی قیادت میں شیخ نیازی صاحب, ڈاکٹر نعمان صاحب یہاں پر موجود ہیں. ہم شکر گزار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور تمام پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے کہ ہمارے جو مسائل آزاد کشمیر کے ڈاکٹر سے ریلیٹڈ تھے, ہمارے جو گلگت بلتستان کے مسائل تھے, نہ صرف انہوں نے سنا ہے بلکہ اس کو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن آزاد کشمیر اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب اس پر تہ دل سے شکر گزار ہے. ہم نے کچھ گزارشات جو ہم ہر فورم پہ کرتے رہے ہیں, ہم نے میڈیا میں بھی کی ہیں, ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے بھی کی ہیں, ہم نے اپنی جو وزیر صحت محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں ان سے بھی کی ہیں, اور ہم اس سلسلے میں کورٹ میں بھی موجود ہیں, وہ بھی ہم نے پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کے سامنے رکھی ہیں, جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم ٹی آئی نامی جو ایک اٹانومی کا قانون لایا جا رہا ہے, یہ ہم ہر فورم پہ کہتے رہے ہیں کہ وہ پہلے پشاور اور کے پی کے میں بری طرح خلاف ہوا ہے, اس کو پنجاب جیسے صوبے میں اسی طرز پہ نافذ کرنا سراسر ناانصافی ہے. اور ہم اسی لیگ کے ساتھ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں اس کے اوپر گئے ہوئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے خلاف جا کے, جس میں انہوں نے کلیئرلی ڈائریکشن دی تھی آنریبل جناب جسٹس جواد الحسن صاحب نے کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے بغیر کوئی بل پاس نہ کیا جائے, تو انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتے ہوئے اس کو یہاں پر بلڈوز بھی کیا اور یہاں پر پاس کر کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم یہ اس سے پہلے بلاول صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی, ہماری پرویز لائی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ہم ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب ایک غیر سیاسی تنظیم ہے اور ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاتے رہے ہیں اور کھٹکھٹاتے رہیں گے. تو ہم نے آج پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی گزارش کی ہے کہ جو ایک ایم ٹی آئی کا قانون اور پاکستان میڈیکل کمیشن کا قانون ڈاکٹرز اور مریضوں کے حقوق کے مخالف جا کے لایا جا رہا ہے, ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پاکستان مسلم لیگ ڈاک ہو یا پیپلز پارٹی ہو, وہ ہماری اس میں ہیلپ کریں, کیونکہ دس از اگینسٹ دا میسج آف دا پروونس, دس از اگینسٹ دا پبلک آف پاکستان. تو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جناب احسن اقبال صاحب نے اس آواز کو فلور آف دا اسمبلی پہ اٹھانے کی بھی جو ہے وہ کمٹمنٹ کی ہے. وی آر تھینکفل ٹو دیم. اور یہ وقت بالکل بہت ضروری ہے کہ ہیلتھ سسٹم میں بہتری کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے جائیں. ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت ہے وہ تنظیم ہے غیر سیاسی ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے آپ نے ملاقات کر لی ہے, آرمی چیف بچتے ہیں پیچھے,
क्या उनसे मिलने का आप करवा दीजिए। नहीं, क्या आदमी चीफ सियासी है? सारी जमातों से सियासी जमातों से रब्ता किया, उनसे मिले कि आपका सियासी में प्रॉपर तौर पर सामने आने वाले हैं। आ जाइए जल्द आ जाइए। वो नहीं वो यार एक मिनट, वो पीछे वो खातून से प्लीज, वो लेडीज, हाँ एक मिनट वो पीछे। जी मैं इस बात की शदीद मजम्मत करूंगा। इससे पहले भी हुकूमत ने 500 से लेके 800% तक अद्वियात की कीमत में इजाफा किया था और ये बात साबित हुई कि उसमें करप्शन हुई थी और उस करप्शन के ऊपर वजीर सेहत को हटाया गया। लेकिन इमरान खान ने बजाय ये कि उस वजीर सेहत को नैब के सुपुर्द करता, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। इसका मतलब है कि इमरान खान भी हिस्सेदार था उस करप्शन के अंदर। और अब भी जो अद्वियात के अंदर इजाफा किया गया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये सब शाखसाने हैं उस एक गलत कदम के जो हुकूमत ने उठाया है कि अंधों की तरह 40% डिवैल्यूएशन की है और बदस्तूर डिवैल्यूएशन करती जा रही है, जिससे हर शोबे के अंदर हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। फारूकी साहब, बेटा जरा देखिए, जो इन हाउस, मैं एक बात वाजे करूं, देखिए हमारे पास जो 2018 में बदतरीन धांधली हुई थी, उसके बाद दो रास्ते थे। या हम पीटीआई का तर्ज सियासत अपनाते और जिस तरह उन्होंने धरने दिए थे और एक मनफी सियासत की थी, उस रास्ते पे चलते। हम उसकी असूली तौर पे खुद अपने दौर में मुखालफत कर चुके थे। दूसरा रास्ता यह था कि हम इस चोरी को एक्सपोज करें और हम इनको इस कदर मौका दें कि जो ये लोगों को धोखा देकर इक्तदार में आए हैं, ये जो चांद सितारे का इन्होंने वादा किया है, वो लोगों को पता चले कि ये झूठे थे, ये फ्रॉडिये थे, ये नालायक थे, ये नाअहल थे, ये इस काबिल नहीं थे कि ये मुल्क चला सकें। ये एक चोरी हुई है हमारे मुल्क के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी और मरकज में भी आज पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिस पर यह बात आश्कारा नहीं हो गई कि इमरान खान फिनोमेना वॉज ए बबल। ये एक बुलबुला था जिसके पीछे ना कोई टीम थी, ना कोई होमवर्क था, ना कोई सलाहियत थी, ना कोई अहलियत थी, ना कोई विजन था और ना कोई कमिटमेंट थी। इमरान खान का सिर्फ एक ख्वाब था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तख्ती लगानी है और उसके बाद वो कोरा था। वो वजीर आजम तो बन गया बाय हुक और क्रोक, लेकिन उसके पास अब आगे कुछ नहीं है कि उसने क्या करना है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हमारी जो हिकमत अमली है, हम उसमें कामयाब हुए हैं, हमने इन्हें एक्सपोज किया है। और जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, मैं उन्हें कहता हूं कि आप देखें कि आज सबसे ज्यादा कुल्हाड़ी नैब की किस पे चल रही है। क्यों मुस्लिम लीग नून पर कुल्हाड़ी चलती है? इसलिए कि इमरान खान को हमारी तकलीफ है। उनको पता है कि यही मेरा मुतबादल है। जो कहता है कोई मुतबादल नहीं है, पाकिस्तान का मुतबादल है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून है, जो डेवलपमेंट कर सकती है, जिसके पास विजन है, जिसके पास सलाहियत है और जिसने करके दिखाया है। थैंक यू वेरी मच।